ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قدیم زمانے میں ایک عظیم بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام سلطان کمال تھا۔ اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کی رعایا اسے ایک انصاف پسند اور بہادر حکمران کے طور پر جانتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا اور ان کی فلاح و بہبود کو اپنی پہلی ترجیح سمجھتا تھا۔ لیکن بادشاہ کی سلطنت کو مستحکم رکھنے اور حکمت سے بھرپور فیصلے کرنے میں جس شخص کا اہم کردار تھا وہ اس کا وزیر خاص حکیم نعمان تھا۔ حکیم نعمان نہ صرف ایک دانشور تھا بلکہ اس کی فطرت میں رحم دلی اور عقل کی گہرائی بھی تھی۔ سلطان کمال نے اپنی جوانی میں بے شمار جنگیں لڑیں اور اپنی قابلیت اور بہادری سے سلطنت کو وسعت دی، لیکن اب وہ عمر رسیدہ ہو چکا تھا۔ اس کی صحت روز بروز کمزور ہو رہی تھی اور وہ سلطنت کے معاملات کو چالاکی اور تدبر کے ساتھ سنبھالنے کی صلاحیت کم ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ایسے وقت میں حکیم نعمان اس کے لیے ایک قیمتی مشیر ثابت ہوا۔ اس کی عقل اور تدبیر نے کئی بار بادشاہ کو مشکلات سے نکالا اور سلطنت کو بحرانوں سے بچایا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ وہ اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے سلطنت کا انتظام وزیر خاص کو سونپنا چاہتا ہے۔ وزیر خاص کی عقل و حکمت پر اسے پورا بھروسہ تھا، مگر دربار میں کئی ایسے درباری موجود تھے جو وزیر کو ناپسند کرتے تھے اور اسے نقصان پہنچانے کے درپے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کی ٹھانی اور ایک سازش کا جال بچھا دیا۔ درباریوں نے وزیر کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور بادشاہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وزیر سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور بادشاہ کے بعد اپنی حکمرانی کا خواب دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ کو ابتدا میں ان باتوں پر یقین نہیں آیا، لیکن جب سازشی درباریوں نے جھوٹے شواہد پیش کیے تو بادشاہ کے دل میں شک پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ایک دن ایک درباری نے بادشاہ کے سامنے جھوٹا ہوا۔ الزام لگایا کہ وزیر خاص خفیہ طور پر دشمن ریاست کے ساتھ تعلقات استوار کر رہا ہے اور سلطنت کے راز فروخت کر رہا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر شدید غصہ آیا اور اس نے فوری طور پر وزیر کو طلب کر لیا۔ وزیر خاص جب دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ کے چہرے پر غصہ دیکھ کر حیران ہوا۔ بادشاہ نے اسے سختی سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے تم پر ہمیشہ بھروسہ تھا، لیکن آج مجھے بتایا گیا ہے کہ تم میرے پیٹ پیچھے دشمنوں کے ساتھ سازش کر رہے ہو۔ کیا یہ سچ ہے؟ حکیم نعمان نے بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سکون سے جواب دیا، حضور، آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ آپ کی ہدایت کی اور آپ کی ہدایت کی نافرمانی نہیں کی، خدمت خلوص اور وفاداری سے کی ہے۔ یہ الزامات جھوٹے ہیں اور میں کبھی بھی ایسی غداری کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بادشاہ کے دل میں ایک لمحے کے لیے سکون آیا، لیکن پھر سازشی درباریوں نے مزید شواہد پیش کیے جو درحقیقت جھوٹ پر مبنی تھے۔ بادشاہ حکیم نعمان کو قید میں ڈال دیا گیا، لیکن اس نے کبھی اپنے دل میں بدلہ لینے یا ناراضگی کا خیال نہیں آنے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وقت خود ثابت کر دے گا کہ سچ ہے کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ وقت گزرتا گیا اور سلطنت میں مسائل بڑھنے لگے۔ چونکہ حکیم نعمان کی عقل اور تدبیر کی کمی محسوس کی جانے لگی، بادشاہ کو بہت سے معاملات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ معیشت بگڑنے لگی، امن و امان کی صورتحال خراب ہونے لگی اور عوام میں بے چینی بڑھنے لگی۔ سازشی درباری جو وزیر کو ہٹانے میں کامیاب ہو گئے تھے اب خود اپنی غلطیوں میں پھنسنے لگے۔ ایک دن ایک ہمسایہ ریاست کے بادشاہ نے سلطان کمال کی سلطنت پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ دشمن کی فوجیں سرحد پر جمع ہونے لگے اور بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ اس بحران کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لمحے میں اسے حکیم نعمان کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ بادشاہ نے فوراً وزیر خاص کو قید سے رہا کرنے کا حکم دیا اور اسے اپنے پاس بلایا۔ جب حکیم نعمان دربار میں آیا تو بادشاہ نے شرمندگی سے کہا، میں نے تم پر جھوٹے الزامات پر یقین کر کے بڑی غلطی کی، مجھے معاف کر دو اور اس سلطنت کو بچانے میں میری مدد کرو۔ حکیم نعمان نے عاجزی سے بادشاہ کو تسلی دی اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ ہمیشہ میرے رہنما رہے ہیں اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گا، ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ جو ہو چکا اسے بھول جائیں
और अब हमें सल्तनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहिए। हकीम नौमान ने दुश्मन के हमले का मंसूबा समझा और फौरी तौर पर एक हिकमत अमली तरतीब दी। उसने फौज को मुनज़्ज़म किया, सरहदी इलाकों की हिफाजत को मजबूत किया और दुश्मन की चालों को नाकाम बना दिया। दुश्मन की फौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा और सल्तनत एक बड़े खतरे से बच गई। सल्तनत में अमन व सुकून वापस आ गया और बादशाह ने हकीम नौमान को न सिर्फ उसकी वफादारी और अक्लमंदी का एतराफ़ करते हुए दोबारा वज़ीर ख़ास मुकर्रर किया, बल्कि उसे सल्तनत का सबसे अहम रुकन बना दिया।